اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب پروفیسر نظام الدین صاحب صدر مجلس، محترم مشہور اللہ انصاری صاحب، معززین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کا تعارف اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور میرے خیال سے بہت زیادہ وقت بچا نہیں ہے، ظہر کی اذان بھی شاید ہونے ہی والی ہو 10-15 منٹ میں، تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ صرف اس کاروان تعلیم اور ملت کی جو تعلیمی زبوں حالی ہے پوری صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے۔ شروع میں تو میرا سفر یہ اپنے کمپنی اور بزنس کے متعلق تھے، لیکن بعد میں 2-3 سفر میں نے اس سلسلے میں کیا ہے اپنی تعلیم کی، وہاں کے اداروں کو دیکھنے کے سلسلے میں، اور وہاں کے مسلمان کیا کوششیں کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے، تاکہ جو ماڈل ہم تیار کریں تعلیم کا یہاں ہندوستان میں وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا۔ الحمدللہ میں اس شعر سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ حضرات، اسلامی اصول کے مطابق دینی امور میں اتباع اور دنیاوی معاملات میں ایجادات، یہ اسلامی اصول تھا۔ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، اتباع، اور دنیاوی معاملوں میں جدت اور اجتہاد اور ایجادات کو اپنانا۔ مسلمان اپنے تمدنی عروج کے زمانے میں اسی نہج پر قائم تھے، چنانچہ انہوں نے ایک عظیم شان تہذیب برپا کی، اور اپنے عروج میں تہذیبی عروج کے دور میں وہ مہذب دنیا کے آدھے کے زیادہ حصے پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو دین میں بدعتیں ایجاد کرنے لگے اور دنیا کے معاملے میں انہوں نے جمود اختیار کر لیا، اور یہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ ہم نے دین میں تو بہت ساری بدعتیں کر لیں، اس کی جو پیورٹی تھی، جو اس کا اسینشیل فارم تھا، پیوریٹینیکل فارم تھا، اس سے بہت دور ہٹ گئے اور اپنے بت خانے کھڑے کر لیے ہم نے، اور دنیا کے معاملات میں ہم نے جدت پسندی، سائنس اور ٹیکنالوجی، مشاہدات کائنات، تسخیر کائنات کا سارا فن چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ لیکن جہاں یہ بات صحیح ہے وہیں یہ بات بھی مسلم ہے کہ مسلمانوں کے تہذیبی عروج و زوال سے اسلام کا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے زوال کے وقت میں بھی اور عروج کے وقت میں بھی جو اسلام کا پھیلاؤ ہے، ایکسپینشن ہے، وہ کبھی نہیں رکا۔ چنانچہ جب بغداد اور اندلسیہ اور قاہرہ تباہ ہو رہے تھے منگولوں کی الغار سے، اس وقت بھی اسلام پھیل رہا تھا، رکا نہیں تھا۔ اور چنانچہ وہی ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، منگولوں نے آخر میں اسلام قبول کیا، اور آج پورا سینٹرل ایشیا
150 سال کمیونسٹ حکومت ہونے کے باوجود بھی اسلام زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے، اس وقت بڑی شان و شوکت سے اس کا پھر سے عروج ہو رہا ہے۔ کاشغر سے لے کے بخارا تک میں نے ان ملکوں کا سفر کیا ہے، اور اپنی چشمدید میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں، جیسا میں نے کہا، نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا سے لے کے ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، یورپ، ہر جگہ مسلم قومیں اپنی نئی بستیاں آباد کر رہی ہیں، علم و فن کے نئے مدارس کھل رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، حیدرآباد میں چلے جائیں، کیرلا میں چلے جائیں، کرناٹک میں چلے جائیں، صرف شمال ہندوستان بہت پیچھے ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، شمال ہندوستان بہت پیچھے ہے۔ ہمیں آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کو اپنی ساری قوت، اپنی ساری دولت تعلیم پہ خرچ کرنی پڑے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ پٹ یور منی وے یور ماؤتھ از۔ اپنا پیسہ وہاں لگاؤ جہاں آپ کی ضرورت ہے، اور ضرورت کو پہلے سمجھو کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہے، زندگی کا جینے کا ہنر کیسے آئے گا اگر آپ جاہل ہوں گے، ہماری اولاد جاہل ہوگی، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھیں گی، تو وہ تو تعلیم تو نہایت ہی مطلب بہت کچھ کہا جا چکا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اصلی تعلیم اور دینی تعلیم یہ کوئی دو تعلیم نہیں ہے۔ ہر تعلیم صرف ایک کسوٹی پہ ناپی جاتی ہے کہ وہ علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے۔ اگر وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو اس کے خالق سے ملاتا ہے، اس کی مادی زندگی کو بہتر بناتا ہے، تو وہ علم نافع ہے اور وہ علم دین ہے۔ اور اگر وہ علم انسانیت کو نقصان دیتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے، تو وہ علم غیر نافع ہے اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی ہی تعریف ہے علم کی صاحب، اور آپ جو چاہیں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف خصوصیات دی ہیں۔ ہر آدمی عالم نہیں ہوگا، ہر آدمی انجینئر نہیں ہوگا، ہر آدمی فلاسفر اور ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ اس لیے بنیادی تعلیم جو ہماری ہونی چاہیے وہ دین اور دنیا دونوں کی، یعنی اصلی اور دینی دونوں تعلیم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جس خصوصیت سے اللہ نے آپ کو دی ہے، جو خصوصیت، اس کی بنیاد پر، آپ کی پسند کی بنیاد پر، آپ کے رجحان کی بنیاد پر آپ اس میدان میں آگے بڑھیں، چاہے وہ علم دین عالم بنے، قرآن کے مفسر بنے، حدیث محدث بنے، یا آپ انجینئر اور ڈاکٹر بنے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی کمپلشن بھی نہیں ہونا چاہیے، اس شخص کو خود تعین کرنا چاہیے اسے کیا بننا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہولسٹک ایجوکیشن کا کانسیپٹ پیش کیا گیا۔ جدید اصطلاح میں ایسی تعلیم کو ہمگیر یا مجموعی تعلیم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کا جو ہم نے ماڈل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن ان ماڈرن انوائرمنٹ اور ماڈرن ایجوکیشن اسلامک انوائرمنٹ، یعنی پورا ایکو سسٹم ہے۔ وہاں بچہ جو جتنے بھی گھنٹے گزارتا ہے وہ پورا ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں اسے دونوں علوم کی نشو و نما ممکن ہو سکے۔ اور ایجوکیشن وداؤٹ تربیہ از نو ایجوکیشن ایٹ آل۔ اگر تعلیم بغیر تربیت کے ہے تو وہ تو صرف انفارمیشن ہے، کمپیوٹر کی طرح آپ بھر دیجئے اس کے اندر، اور جب چاہیے اس کو اگل دیجئے، اس سے اس کی شخصیت پہ کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے انسان کی۔ اس لیے تربیت تعلیم کا ایک لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ سب سے اس کو بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن شوڈ بی اے سوشل انٹرپرائز، ناٹ اے کمرشل انٹرپرائز۔ ملی طور پہ ہمیں ایجوکیشن میں، تعلیم میں انویسٹ کرنا ہے، مگر یہ بزنس انویسٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بزنس کی بات نہیں ہے کہ وہ تعلیم کو سے عراق لے جائے۔ اس کے لیے تو پروفٹ آپٹیمائزیشن ایک ہی موٹیو ہے، اور جب پروفٹ آپٹیمائزیشن فرسٹ اینڈ لاسٹ موٹیو ہوگا تو وہ تعلیم نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی کی طرف جانا اس کا لازمی ہے۔ اس لیے
community has to mobilize its resources, has to invest in education, and this should be a community service, not a commercial enterprise. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا کہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ دیا ہے، ان لمیٹڈ. ہم خود اس کو محدود کر دیتے ہیں اپنے ماحول سے، اپنے نالج سے، اپنے علم سے اور اپنے تجربات سے. کیونکہ انسان کو ظاہر ہے محدود عقل دی گئی ہے، محدود عمر دی گئی ہے، تو اس میں جتنا وہ حاصل کرے گا وہ محدود ہی رہے گا، مگر اسے جو قوت دی گئی ہے وہ لامحدود ہے. اور علامہ نے اس کو اپنے ایک شعر میں اس طرح کہا ہے کہ بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو. بنایا عشق نے، علامہ کہ ہاں عشق کا بڑا استعمال، لفظ عشق کا بڑا استعمال ہے، اور وہ عشق ہر کام کو کرنے کے لیے عشق ضروری ہے. کسی کام کو اچھی طرح سے کرنے کے لیے ہمیں اس کا جو اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو پیشن ہوگا، ناٹ لو، پیشن، عشق. تو بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو، ایک ایسا دریا جس کا کوئی کنارہ نہیں. بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو، جو یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے. میں خود اس کے اوپر اپنی لیمیٹیشنز میں امپوز کرتا ہوں. انسان اپنے حدود خود ہی امپوز کرتا ہے. اور آخر میں یہ شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. یہ بہت آپٹیمسٹک شعر ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. اور مسلمانوں کے اندر جو مایوسی اور دل شکنی اور ایک محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے دن بہت زیادہ باقی نہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. بڑی پوری ایمانداری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وقت بدوانا و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب انجینئر طارق اعظم صاحب. اس پورے پروگرام کو آپ نے بہت اچھے انداز میں سم اپ کیا، اور آخر میں جو ویژنری شعر بھی آپ نے سنایا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. انشاءاللہ ان پوری باتوں سے اور آپ کے شعر سے ضرور ایک نیا حوصلہ ملے گا ہم سب کو. حاضرین